تیسرا جو اس روایت کی توجیہ کی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یہ ہے کہ یہاں سبا یسبو کا جو کلمہ استعمال ہوا ہے، سبا کا جو کلمہ ہے سبا یسبو سباب، اس کے اندر ایک وسیع معنی موجود ہے۔ پہلے اس کا حکم شرعی سن لیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 48 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اب مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس کا شرعی حکم ہے سب کا کہ جو مسلمان کو گالی دیتا ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو مسلمان کو گالی دینا فسق ہے یہ کس معنی میں استعمال ہو رہی ہے حدیث، اور یہاں اس حدیث میں سب کا کون سا معنی مراد ہے، سب کا کون سا معنی مراد ہے، کیونکہ سب جو ہے اس کے اندر ایک وسیع مفہوم اور اس کے اندر معنی کے اندر وسعت موجود ہے۔ سبا یسبو کا معنی کسی کو گالی دینا بھی ہے، سبا یسبو کا معنی کسی پر تنقید کرنا بھی ہے، اور سبا یسبو کا معنی کسی کو ڈانٹنا، کسی کو تعدیباً کسی کے سرزنش کرنا، کسی کو جھڑکنا، ان تمام معانی میں سبا یسبو کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرح کی ہے اس لفظ کی کہ ما معنی کا تصبہ ابا تراب، اس کا مطلب یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد اور ان کی رائے کو خطا پر نہیں قرار دیتے، چونکہ مولا علی کا جو ڈیسیجن تھا وہ بھی اجتہاد کی بنیاد پر تھا۔ سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے، مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جنگیں کی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ تھا یا آپ نے اپنے اجتہاد کی وجہ سے کیا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا میں نے اپنے اجتہاد کی وجہ سے کیا ہے۔ اور دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی اجتہاد کے اوپر مبنی تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے روکا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ کے اجتہاد اور رائے کو خطا پر قرار نہیں دیتے؟ اب یہ معنی امام نووی جو صحیح مسلم کے شارح ہیں جنہیں عربی آتی تھی وہ اس کا معنی کر رہے ہیں، لیکن مرزا جلیل بزیدہ اس بات پر نہیں جس سبا یسبو کا معنی تھا گالی دینا، تو اسی معنی چینج کرتے ہیں، ہن معنی تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ احادیث کو دیکھ لیں، احادیث کی روشنی میں بھی سبا یسبو کا جو لفظ ہے یہ مختلف اپنے اندر وسیع معانی رکھتا ہے۔ اگر یہی بات ہے کہ ہر جگہ پہ سبا یسبو کا جو لفظ ہے وہ گالی کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، تو میں آپ کے سامنے 4 مثالیں رکھتا ہوں، آپ دیکھیں کوئی مسلمان یہ گوارا کرے گا کہ وہاں سبا یسبو کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یا سباب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں جو ہے وہ گالی منع کر سکے۔ مثلا صحیح بخاری کے 6361 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ایما مؤمن سببتہ، یا اللہ جس مومن کو میں نے سب کر دیا ہو، اب میں سب کا معنی یہاں کچھ نہیں کروں گا، سب کا معنی سب ہی کروں گا، یا اللہ جس مومن کو میں نے سب کر دیا ہو فجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ، یا اللہ یہ مومن کو سب کرنا اس مومن کے لیے قیامت کے دن قربت بنا دے، بخشش کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ، اس کی چھٹکارے کا ذریعہ بنا دے میرا اس مومن کو سب کرنا۔ کیا کوئی مسلمان یہاں یہ معنی کر سکتا ہے کہ یہاں سبا کا معنی جو ہے وہ گالی دینا ہے؟ اور معنی یہ کہ یا اللہ جس مسلمان کو میں نے، جس مومن کو میں نے گالیاں دی ہیں یہ گالیاں اس کے لیے قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنا دے، قربت بنا دے۔ کوئی مسلمان اس کا معنی کرنے کے لیے تیاری اور نہ ہو سکتا معنی یہاں ہے۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، صحیح بخاری کا 48 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 5947 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں 2 شخص آئے فسبہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو سب کیا، حضور نے سب کیا۔ اب یہاں سب کا معنی کیا کرو گے؟ نعوذ باللہ تعالی یہاں گالی منع کرو گے؟ ان مقامات پہ معنی یہ ہوگا کہ یا اللہ جس مومن کو میں نے، جس کی سرزنش کر دی ہو، جس مومن کو میں نے کسی موقع پر جھڑک دیا ہو، یا اللہ کریم یہ سرزنش اور جھڑکی بھی اس کے لیے قیامت کے دن قربت بنا دے۔ نعوذ باللہ تعالی یہاں گالی معنی نہیں ہے۔ اگر ہر جگہ پہ اس طرح کے لفظ سبا یسبو میں گالی منع کرنا تو یہاں کون مسلمان ہے جو جسارت کرے گا کہ یہاں معنی گالی کرے؟ یہاں معنی کسی کو جو ہے وہ جھڑکنا، کسی کو جو نا وہ کسی بات سے روک دینا، جھڑک دینا، تعدیباً اس کو جو ہے نا وہ سرزنش کر دینا، یہ معنی بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں 4033 نمبر حدیث ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس عم رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، ان دونوں کی آپس میں کسی مسئلے پر چپکش ہو گئی،
تو صحیح بخاری میں 4033 نمبر حدیث میں لفظ موجود ہے فاستب علی و عباس، حضرت علی اور حضرت عباس نے ایک دوسرے کو سب کیا۔ اب مرزا جرمی یہاں یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت علی نے حضرت عباس کو گالیاں نکالی اور حضرت عباس نے حضرت علی کو گالیاں نکالی، یہ منع کرو گے؟ یہ منع کرو گے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مولا علی کے بارے میں جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور حضرت عباس کے بارے میں جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے عباس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی اور تاریخ دمشق میں ایک روایت کمزور سند کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے عباس کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے عباس کو گالی دی، عباس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، مجھے گالی دی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ تو اب فاستب علی و عباس، صحیح بخاری کی 4033 نمبر حدیث ہے، حضرت عباس نے حضرت علی کو اور حضرت علی نے حضرت عباس کو سب کیا، تو کیا معنی کرو گے؟ یہاں وہی گالی والا معنی کرو گے، اور گالی والا معنی کر کے کیا دونوں صحابہ پہ وہ حدیث فٹ کرو گے؟ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر اسی روایت کی ڈیٹیل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کے ہیں 4577 نمبر 4577 نمبر کہ یہی واقعہ جب سیدنا مولا علی اور حضرت عباس کا آپس میں ہوا تو اس میں الفاظ یہ کہ حضرت عباس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت علی کے بارے میں کہا، میں ترجمہ نہیں کروں گا صرف حدیث کے لفظ پڑھتا ہوں روایت کے۔ حضرت عباس نے حضرت علی کے بارے میں 4 لفظ کہے اور کہا کہ اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن، کاذب، عاصم، غادر اور خائن، یہ 4 لفظ حضرت عباس نے کہے۔ روایت کہہ رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اے عمر فاروق میرے درمیان اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیں، اور اس کے درمیان اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد بھی اس کی تعویل بیان کی ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ والی 6220 نمبر روایت کی تعویل قبول نہیں ہے تو پھر یہاں کیا کرو گے؟ امام نووی نے یہاں تعویل کی ہے، تعویل کر کے آخر میں یہ کہتے ہیں اذن سدت طرق تعویلھا نسبنا الکذب الی رواتھا، کہتے ہیں جب تعویل کے تحت سارے دروازے بند ہو جائیں، تعویل ممکن نہ ہو ایسی روایت میں نسبنا الکذب الی رواتھا، تو ہم کذب کو، خطا کو، غلطی کو راوی کی طرف منسوب کر دیں گے کہ یہ راوی کا وہم ہے، راوی کی غلطی ہے، راوی سے خطا ہوئی ہے۔ کسی صحابی کو گناہگار ٹھہرانے سے، کسی صحابی کو فاسق و فاجر ٹھہرانے سے، اور صحابہ کرام کے آپس میں اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرنے سے اور اس طرح کی چیزیں اچھالنے سے امام نووی کہتے ہیں پہلے تعویل ہوگی۔ اذن سد الطرق تعویلھا، اذن سد الطرق تعویلھا، جب تعویل کے سارے دروازے بند ہو جائیں، نسبنا الکذب الی رواتھا، کہتے ہیں ہم کذب کو یا خطا اور غلطی کو راوی کی طرف منسوب کر دیں گے اور صحابہ کرام کا دفاع کریں گے، اہل بیت کا دفاع کریں گے۔ تو روایت اہل سنن کی کتابوں میں جب آتی ہیں سب سے پہلے ان کی اتھینٹسٹی دیکھی جاتی ہے، سند کو دیکھا جاتا ہے، خصوصاً جب عقیدے کے ساتھ ٹکرا رہی ہو تو پھر اس کے بعد اگر اس میں تعویل ہوتی ہے تو تعویل کرتے ہیں، ورنہ جو اس کے راوی کی غلطی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اب 6220 نمبر روایت ہے، اس میں بکیر بن مسمار موجود ہے، اور یہ صرف اور صرف امر معاویہ سعدن ما منعک ان تصب بتراب کے الفاظ صرف اور صرف بکیر بن مسمار راوی بیان کر رہا ہے۔ راویوں کی ایک پوری جماعت ہے، اسبت و اوثق اور ثقہ راویوں کی جو حفظ اور اتقان میں اعلیٰ درجے کے، جنہوں پہاڑ کی طرح اعلیٰ درجے کے ہیں، وہ اس روایت میں یہ الفاظ ذکر نہیں کرتے۔ امر معاویہ سعدن ما منعک ان تصب بتراب کے الفاظ وہ سارے محدثین کی جماعت ذکر نہیں کرتی، صرف کر رہا ہے تو بکیر بن مسمار کر رہا ہے۔ تو لہذا اس کے اوپر سند اور الحمدللہ متن کے اعتبار سے ہم نے بات کر دی ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک روایت سنن ابن ماجہ سے پیش کی جاتی ہے، وہ بھی روایت ضعیف ہے، جس میں عبد الرحمن بن ثابت ہے، وہ کثیر ارسال ہیں، اور ان کا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنا ثابت نہیں ہے۔